اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین وعلی ازواجہ امہات المؤمنین وعلی التابعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم۔ کتب سیرت پر ایک نظر کے ساتھ میں ہوں عامر تحسین۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا گلشن سدا بہار ہے کہ جو بھی اس سے حقیقی معنوں میں مستفیض ہونے کی کوشش کرتا ہے یا کرتا رہے گا، اس کا دماغ ہی صرف معطر نہیں ہوگا بلکہ سیرت کی مہک اس کے فکر و عمل سے اجاگر ہو کر پھوٹ کر ظاہر ہونا شروع ہوگی، اور یہ بھی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معززاتی پہلوؤں کا شاخسانہ ہوگا۔ یہی وہ بے ساختہ خوشبو ہے کہ جو آج ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے لکھی جانے والی کتاب الامین کے حوالے سے ملتی ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں زندہ دلان شہر لاہور میں محمد رفیق ڈوگر صاحب کے گھر پر، جو اس کتاب الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصنف ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈوگر صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی تصنیف لکھی ہے، اور سیرت پر لکھنے سے پہلے تو بڑے بڑے علماء کرام کئی مرتبہ سوچتے ہیں، بڑا ان کا مطالعہ ہوتا ہے مذہب کی کتابوں کے اوپر۔ آپ تو مختلف میدان کے ہیں، صحافتی میدان کے آدمی تھے، پھر آپ کو یہ سیرت پر یہ لکھنے کا آپ کو کیسے خیال آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحسین صاحب، اصل میں بات یہ ہوئی کہ فروری 91 میں میرے اس گھٹنے کا آپریشن ہوا تھا زید ہاسپٹل، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کینسر ہے، اگر یہ ٹانگ یہاں سے کاٹ دی جائے تو آپ کو 10 سال مل سکتے ہیں، ورنہ 2.5 سال مشکل ہے۔ اچھا۔ تو وہاں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، جو مرض پیدا کرنے والا ہے شفا بھی اس کے پاس ہے۔ بے شک۔ وہاں ہسپتال میں نے وعدہ کیا اللہ سے، دعا کی، بلکہ وعدہ کیا کرنا کہ دعا کی، اللہ سے دعا کی، اللہ سے دعا کی کہ مجھے توفیق دے اور رہنمائی بھی خود فرما تاکہ میں کچھ کر لوں۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اگلی دنیا کے لیے۔ میں پڑھتا رہا، یہی بات تھی میرے کہ بھئی میرا تو یہ موضوع نہیں ہے، 1400 سال سے لکھا جا رہا ہے سیرتوں پہ، علماء کرام بڑے بڑے لکھتے رہے ہیں، تو میں اب وعدہ کر لیا ہے، دعا کر لی ہے، تو کیا کروں؟ ٹھیک۔ پھر یہ ہے کہ سیرت پہ جو بھی اویلیبل کتب تھیں پڑھتا رہا تاکہ کوئی راستہ مل جائے، کوئی پتہ چلے۔ تو پڑھنے کے بعد جو بھی اویلیبل بکس تھیں، اس کے بعد پتہ چلا کہ ان پہلوؤں پہ اس طرح لکھنے کی گنجائش ہے۔ نمبر 1 تو یہ تھا سامنے کہ یہ علماء کرام کے لیے نہیں ہے، یہ نوجوان نسل کے لیے ہے، عام آدمی کے لیے ہے جو اس کو سمجھے، پیش نظر یہ تھا۔ ہم اخبار میں جب خبر لکھتے ہیں، کام کرتے ہیں، کالم لکھتے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ نہیں ہوتا کہ یہ کسی اسکالر کے لیے جا رہا ہے، یہ ادیب کے لیے جا رہا ہے، عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی اس میں۔ نہیں، ہمارا کاری جو ہوتا ہے، ہم اپنے کاری کو سامنے رکھ کر زبان لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہر کسی کے سمجھ آ جائے۔ تو اسی لیے یہ لکھتے وقت بھی یہی پیش نظر تھا کہ نوجوان عام آدمی جو بھی پڑھے اس کو سمجھ لے، اس میں وہ اصطلاحات، وہ زبان استعمال نہ کی جائے جس کے لائبریری چھاننی پڑے یا کوئی لغت سامنے۔ تو یہی اس تحقیق میں ایک تو یہ تھا کہ بھئی زبان آسان ہو، ہر کوئی سمجھ سکے۔ دوسرا یہ کہ جو چیزیں نہیں آئیں، جہاں گنجائش ہے کرنے کی، وہ کرو۔ اچھا، ماشاءاللہ، یہ مطلب یہ اس بیماری کے بعد جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے اتنا بڑا یہ کام لیا۔ اس کام کو کتنا عرصہ لگا ویسے مجموعی طور پر؟ 91 میں تو میں نے پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد 99 میں فرسٹ والیوم آئی۔ ٹھیک۔ اتنا عرصہ پڑھتا رہے، لکھتے رہے، تحقیق کرتے رہے، سارے سورسز دیکھتے رہے، جو بھی اویلیبل سورسز تھے ان کو دیکھنے کے بعد جو ہم جب خبر لکھتے ہیں تو اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو پڑھنے والا ہے اس کے ذہن میں جو سوال پیدا ہوتا ہے، خبر میں اس سب سوالوں کے جواب ہوں۔ اچھا، ماخذ کے حوالے سے آپ نے بات فرمائی تھی، تو کیا یہاں ماخذ میں آپ نے عربی کتب، فارسی، اردو، تمام زبانوں کے حوالے سے آپ نے ماخذ کو تلاش کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، عربی تو زبان نہیں آتی مجھے، اس حوالے سے کہ میں کتاب سمجھ لوں۔ اچھا۔ مسجد میں صرف میر نہ میر پڑھی تھی۔ اچھا، یہی تو ابتدا ہے، یہ بنیادی یہی ہے۔ مسجد میں پڑھی تھی، جب قرآن پڑھا تو نہ میر
صرف میر پڑھی. اس کے بعد لال گورنمنٹ کالج میں جب ہم FSC کر رہے تھے تو ایک آپشنل مضمون رکھنا ہوتا تھا، تو وہ بھی عربی رکھ لیا. اچھا. تو اس لیے عربی کی جو گرامر تھی وہ تو آتی تھی، لیکن یہ نہیں تھا کہ عربی سورسز سے میں اس کو یہ استفادہ کر سکوں. اس میں سارے سورسز جو ہیں وہ نارملی انگلش، اردو اور بہت تھوڑے فارسی. اچھا. کیونکہ فارسی پڑھی ہوئی تھی اسکول میں، کالج میں. تو یہ تحقیق میں اور حوالہ جات کی تلاش میں آپ نے کسی اور اپنے ساتھ معاون کو بھی رکھا؟ کوئی بندہ نہیں، پروف ریڈنگ تک سب خود. اچھا، پروف ریڈنگ تک. حالانکہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ 4 جلدوں میں ایک بڑی ضخیم کتاب آپ نے ماشاءاللہ سے لکھی ہے. یہ نام کا جو انتخاب ہے یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ الامین نام رکھا جائے؟ رسول اللہ کے طور بہت ساری صفات موجود. ایکچولی اگر آپ دیکھیں اللہ کے رسول کی جو کامیابی یا جو اس معاشرے میں آگے بڑھنے کے لیے 2 چیزیں تھیں. ایک قرآن تھا، بالکل. دوسرا حضور کا اسوہ حسنہ تھا. سارے عرب میں حضور امین کے طور پہ مشہور تھے. بے شک، صادق اور امین. صادق. جی بالکل. تو اس حوالے سے چونکہ امین جو ہے وہ معاشرے کے امین، گھر کے امین، ریاست کے امین، اور اللہ نے جو میسج بھیجا تھا اس کے امین، بلکہ ہر معاملات کے امین، سارے امین، سارے جتنے بھی معاملات ہیں سب کے امین. سب کے امین. بے شک، صحیح بات. تو اس حوالے سے یہ نام ذہن میں ہے تو رکھ لیا. ماشاءاللہ جی، بہت خوب. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، لیکن وقفے کے بعد آپ کو یہ بات ہم ضرور بتائیں گے کہ یہ جو کتاب سیرت کی ہے، جسے سیرت الامین کہا گیا ہے، سیرت الامین کے نام سے انہوں نے منسوب کیا ہے، اس پر انہیں جو صدارتی ایوارڈ ملا ہے، جب ملا تھا اس وقت ان کے کیا جذبات تھے، یہ ہم معلوم کریں گے وقفے کے بعد.